بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے یومیہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی علامت کی جسے مرض شمار کیا جاتا ہے کہ موضوع پر آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ بعض مریضوں کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، حالانکہ جوڑوں کے مقام پر کسی قسم کا ابھار یا غیر طبیعی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس بعض مریضوں کے جوڑوں میں جوڑوں کے مقام پر ورم یا ابھار نمایاں ہو جایا کرتا ہے، لیکن درد اتنی شدت سے نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ کتب میں لمبے چوڑے نسخے، ابواب، تعریفات لکھی ہیں، لیکن ہم انہیں دو وجوہ پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کے مقام پر درد کا ہونا کوئی مرض نہیں ہے، یا جوڑوں کا اکڑ جانا، پتھرا جانا بھی کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف امراض کی علامات اور نتائج ہیں۔ مثلا جب جوڑوں کے مقام پر ورم کے ساتھ درد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑوں کے مقامی غدود میں شدید تحریک ہے، جس سے جوڑوں کے عضلات میں تحلیل ہو کر رطوبات جمع ہو چکی ہیں جو اعصابی نظام پر دباؤ ڈال رہی ہیں، جس سے درد کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اب جوڑوں کا پتھرا جانا، تجاہر المفاصل، یعنی جوڑوں کے پتھرا جانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جوڑوں کے مقامی عضلات میں شدید تحریک ہو جاتی ہے، جس سے جوڑوں کی مقامی رطوبات خشک ہو کر بستہ ہو جاتی ہیں، کثیف ہو جاتی ہیں، گاڑھی ہو جاتی ہیں، یا خشک ہو جاتی ہیں کہہ سکتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جو رطوبات سے حاصل ہونا چاہیے۔ مثلا رطوبات جوڑوں کے حرکت کرنے کے لیے گریس کا کام دیتی ہے، جس کے بستہ ہونے یا جم جانے، خشک ہو جانے کی وجہ سے جوڑ حرکت نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی حرکت کی کوشش کی جاتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے جو ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حرکت کرنے والے پرزے ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں، اگر گریس یا تیل مناسب مقدار میں ہو تو وہ ٹھیک حرکت کرتے ہیں۔ جب ان میں گریس یا تیل خشک ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے رگڑ سے گھسنے لگتے ہیں۔ جب جوڑوں میں رطوبات خشک ہو جاتی ہیں تو ان میں بھی ٹوٹ گھسنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ انسان باشعور ہے اس لیے وہ ایسی صورت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیں، جوڑوں کا پتھرا جانا عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں قلب بیمار ہے جس کی علامات کا نام گینٹھیا یا جوڑوں کا پتھرا جانا ہے۔ ان علامات ادویات کے بارے میں آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب گینٹھیا، جسے گٹھیا بھی کہتے ہیں، گینٹھیا بھی کہتے ہیں، عضلاتی اعصابی تحریک کا مظہر ہے۔ جسم میں سردی خشکی کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے اس میں عضلاتی غدی ادویہ کھانے، لگانے، مالش کرنے، ان کا مساج کرنے، بھپارا دینے سے مقامی طور پر اس قسم کے علامات کے لیے عضلاتی غدی روغن کی مالش کروائی جائے تو بستہ رطوبات تحلیل ہو جائیں گی، جوڑوں میں درد اور پتھراؤ ختم ہو کر صحت ہو جائے گی۔ ضرورت کے مطابق غدی عضلاتی ملین مسحل، کھانے کے لیے غدی عضلاتی مسحل مقامی طور پر لیپ کے لیے دے سکتے ہیں، جس سے بہت جلد حرارت جمع ہو کر جمی ہوئی رطوبات تحلیل ہو جائیں گی اور جوڑ بغیر درد کے حرکت کرنے لگیں گے۔ ایک طبی نکتہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے تو کچھ ایسی علامات کا ظہور ہوتا ہے جنہیں مرض شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا غدی عضلاتی ملین و مسل کھانے اور غدی عضلاتی مسل مقامی طور پر لگانے سے جوڑوں میں سوجن یا اماس آ جاتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دوا کی مقدار کم کر دی جائے یا لیپ والی دوا کا وقفہ بڑھا دیا جائے، یہ سوجن اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ ہو، حساسیت زیادہ ہو جائے تو کچھ دنوں کے لیے ناغہ کر دیں، انشاءاللہ سوجن بھی کم ہوگی، جوڑوں کی حرکات درست ہو جائیں گی اور درد کو بھی آرام ہوگا۔ وما علینا